بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور قادیانیوں کا اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے یہود قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہیں کر سکے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہودیوں سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور اب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، 45 ایئر زمین پر رہیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور جب ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ فرضی یا خیالی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں اگر کسی کو شبہات ہوں تو وہ اپنے قریب کے علماء سے رجوع کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہیں اور ہر طرح کی دلائل اور ہر بات کا ثبوت موجود ہے، صرف ہوائے میں خیالی باتیں موجود نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی خود سے اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بہت زبردست کتاب ہے، علامات قیامت اور نزول مسیح کے اوپر۔ یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے، آپ خود بھی اس کو سرچ کریں، نیٹ کے اوپر یہ موجود ہے، اور اگر مجھے مل سکا تو انشاءاللہ تعالی میں اس کا لنک بھی اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تلاش کر کے۔ فی الحال مجھے اس کا لنک ملا نہیں ہے، لیکن میں جلد ہی انشاءاللہ اس کا لنک نکال کے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ خود اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے کہ ایک حدیث سے یا کسی ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو سمجھ آ جائے، بلکہ یہ مسلم عقیدہ ہے اور پورے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، لیکن کچھ گمراہ لوگ اس عقیدے کو لے کے باقی لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دو چوروں کے ساتھ صلیب پر لٹکایا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کھینچا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے زخمی حالت میں اتارا گیا، پھر ان کی مرموں پر مرم عیسیٰ لگائی گئی۔ اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کشمیر چلے گئے، وہاں پر انہوں نے 120-125 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ آگے کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر کے محلہ خان یار میں ہے۔ جن حدیث میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، سے مراد مریم کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی مسیح آئے گا، مطلب ان جیسا کوئی اور آئے گا۔ وہ مسیح جس کی آنے کی خبر حدیث میں دی گئی ہے وہ مرزا قادیانی ہے، مطلب اور کوئی بندہ نہیں ملا تو اس نے اپنے بارے میں ہی اس کو گھڑ لیا۔ مرزا قادیانی کا نام ابن مریم رکھا گیا۔ جس دجال کا سیدنا عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہونے کا حدیث میں آیا ہے، اس دجال سے مراد یا تو شیطان ہے یا عیسائی پادری وغیرہ ہیں۔ آج شیطان بھی زندہ ہے اور آج عیسائی پادری بھی زندہ ہے، لیکن قادیانیوں کو جو سیدنا عیسیٰ ہے، مسیح ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن فتنے ابھی تک بھی موجود ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کے 4 حقیقی بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیسے کرتا ہے؟ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ سے معجزہ مانگے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھ رہا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 اور اوپر لکھا ہوا ہے ضمیمہ رسالہ انجام آتم، صفحہ نمبر 290۔ آپ خود پڑھیں، جو ہائی لائٹ چیز ہے کہ کیا یہ حوالہ جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مزید جو حوالہ ہے اس کا بھی اضافہ کیا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی زیادہ بے حرمتی کی ہے اور ان کے بارے میں کیسی کیسی زبان استعمال کی ہے۔ اس کے آگے وہ لکھتا ہے کہ نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تلمود سے چرا کر لکھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک جو چیزیں ہیں وہ چرا کر لکھی ہیں، تلمود سے چرا کر اپنی انجیل بنائی ہے۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے ایک پیغمبر کے اوپر، اور پھر قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مسیح ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، بلکہ قادیانی حقیقت میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن ہے، پوری امت مسلمہ کے بھی دشمن ہے۔ اصل میں ان کا کیا مقصد ہے کہ عام اور جو سادہ مسلمان ہیں ان کو رائے رات سے گمراہ کیا جائے، پھر وہ ایسی چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جس کے بارے میں عام مسلمان نہیں جانتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قادیانیوں کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانیوں کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان قادیانیوں کے فتنہ سے بچنے والا بنا دے تاکہ ہم ان تمام گمراہیوں کو پہچان سکیں، ورنہ آج کے فتنوں میں جیسے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اس میں اپنا ایمان بچانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہر انسان کے لیے۔ اگر ہم اپنا ایمان نہیں بچائیں گے تو
हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इमाम मेहदी का तारुफ, इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, इमाम मेहदी के नाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, इमाम मेहदी सैयद होंगे, इमाम मेहदी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे, जब इनको पहचान कर इनसे बैत की जाएगी। इमाम मेहदी हाकिम बादशाह होंगे, इमाम मेहदी जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, इमाम मेहदी की हुकूमत 7 या 9 साल होगी। इमाम मेहदी के वक्त में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नजूल होगा। इमाम मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने मेहदी होने का दावा भी किया है। इसी वजह से मिर्जा गुलाम अहमद को मेहदी भी कहते हैं। आगे इंशाल्लाह ताला हम जो हमारा टॉपिक है वो कादियानियों का मुख्तसर तारुफ होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कादियानी असल में क्या चीज़ है और किस तरह लोगों को गुमराह करें और ये फितना कैसे फैला और इनके मुख्तलिफ खलीफा कौन थे। इनका बाकायदा पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी अगली वीडियो में करवाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।